اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سرکار تو عالم ناظرین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج تک لے جانے کے حوالے سے براق سے متعلق کئی مستند احادیث موجود ہیں کہ یہ سواری اللہ کریم نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجی تھی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارک میں واقع معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ ناظرین، چوپایا 4 ٹانگوں والے جانور کو کہا جاتا ہے۔ گدے سے بڑا اور خچر سے کم تھا، جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معزز اور محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ براق کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا، یعنی اس کا قدم ایک قدم ادھر اور دوسرا قدم جہاں اس کی نظر پڑتی تھی ادھر اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ نبی کریم انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھا۔ ناظرین، معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھی۔ نمبر 1، مکہ سے بیت المقدس تک براق پر سفر کیا۔ بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر سفر کیا۔ نمبر 3، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر کیا۔ نمبر 4، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بازو پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک ذراف پر کیا تھا۔ اکثر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 پاؤں والے جو جانور تھا اس پر سفر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف مکہ سے بیت المقدس تک براق پر سفر کیا، پھر بیت المقدس سے آسمان تک نور کی سیڑھیوں پر سفر کیا تھا۔ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ ہے جس سے ان کی ساری کائنات پر برتری روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ معراج میں براق، حضرت موسیٰ علیہ السلام، نور کی سیڑھی، فرشتوں کی رفتار، جبریل امین کی رفتار کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار مبارک کا اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے تو اس کے لیے یہ مثال بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والے جہاز کی پشت پر بیٹھ جائے اور جہاز اس کو لے کر اڑے تو وہ ہوا کے تھپیڑوں کو ہی برداشت نہیں کر سکے گا، دوسرا وہ اس رفتار کی تاب ہی نہیں لا سکتا اور ہوا کی رگڑ سے ہی جل جائے گا۔ مگر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح براق کی ننگی پشت پر سوار ہو کر اس کی ایک ہی چھلانگ میں مسجد اقصی میں جا پہنچے۔ ناظرین گرامی، اندازہ کیجیے کہ اگر اس رفتار سے اگر کوئی شخص گزرے تو اسے گزرنے والی چیزیں صحیح طریقے سے نظر نہیں آتی اور وہ ان کو صحیح طریقے سے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی پھر یاد رکھ سکتا ہے۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی تک سفر کے دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، پھر فرمایا وہ مجھ سے پہلے مسجد اقصی میں موجود تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر براق اتنا ہی تیز رفتار ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مسجد اقصی تک پہنچ جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے تھے، وہ تو براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں نبوت کی رفتار سے پہنچے۔ مسجد اقصی سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے اور وہاں پھر
فرشتوں کے پروں پر 7ویں آسمان پر، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا جبرائیل امین علیہ السلام کے پروں پر، اور وہاں پر جبرائیل رک گئے۔ اس سے آگے جانے کے لیے ایک سبز نوری تخت لایا گیا جسے رف رف کہا جاتا ہے۔ وہ پھر اس رفتار سے گیا کہ جو سابق ذکر کردہ چاروں صورتوں سے زیادہ رفتار تھی۔ پھر ایک مقام پر رف رف بھی رک گیا۔ اب 5 مراحل اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار اس کے بعد شروع ہونے والی تھی۔ وہاں پھر حضور کو آواز آئی، پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قدم اٹھایا۔ اب فاصلہ کتنا طے ہوا، ایک قدم کا ذرا اندازہ کیجئے۔ ناظرین، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک براق نے جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین اور فرشتوں نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پھر اس کے بعد سبز نوری تخت رف رف جہاں تک گیا، ٹوٹل ان 5 مراحل میں جتنے فاصلے طے ہوئے، حضور کے ایک قدم اٹھنے سے اتنے فاصلے طے ہو گئے۔ اب یہ رفتار تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر ہر قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا جتنا پچھے قدموں سمیت فاصلہ طے ہو چکا ہوتا۔ ناظرین، مشہور سائنسدان جو آپ نے اکثر نام سنا ہوگا، آئنسٹائن، اس نے اپنے علم سے پوری دنیا کو حیران کیا۔ اس کی مطابق دنیا میں سب سے تیز رفتار روشنی کی ہے۔ اگر انسان اس کو خلا میں استعمال کرے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے جو شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے اس کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی تیز رفتار ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ اگر اس کی رفتار کم ہو تو آپ کو وہ نظر آئے گی۔ اگر اس کی رفتار حد سے زیادہ تیز ہے تو وہ آپ کی آنکھوں سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گی، جس کے گزرنے سے آپ کو اس کی رفتار کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا۔ اس پر سفر کرنے والے کے لیے وقت رک جائے گا۔ اس کو سائنسدانوں نے وقت کی ڈیوریشن کا نام دیا ہے۔ برق کے معنی ہے روشنی، جس کی رفتار پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہے، یعنی کہ روشنی اس دنیا کے گرد 1 سیکنڈ میں 7 چکر کاٹ سکتی ہے۔ اور برق کی جمع ہے براق۔ جب روشنی کی اتنی زیادہ سپیڈ ہے تو براق کی سپیڈ تو روشنی کی سپیڈ سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو معراج پر بلایا تو یہ سب اتنی رفتار سے ہوا کہ جیسے دنیا ہی تھم گئی ہو، کیونکہ جب آپ واپس تشریف لائے تھے تو حضور کا بستر تک ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ لیکن ہمارے اکثر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ جب قیامت برپا ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف معراج پر جنت اور جہنم میں لوگوں کو جزا اور سزا میں مبتلا کیسے دیکھ لیا؟ ناظرین، آپ نے آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وہ ٹائم ٹریول کر کے مستقبل میں بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی یہ ذکر ہے کہ نبی کریم نے 7 آسمانوں کے دروازے کو ایک ایک کر کے عبور کیا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ آج سائنس بلیک ہول کے بارے میں جان کر ری ایکشن پیش کرتی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی پیمائش کرنے کے لیے پیمانے تھے اور نہ ہی کوئی سائنسی آلات جس کی وجہ سے وہ پیمائش کر سکتے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ براق کے 2 پر تھے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ سب ہندوؤں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں کہ براق کے 2 پر تھے۔ ہندوؤں نے یہ باتیں محض اس لیے پھیلا رکھی ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی دیوی کی عبادت کرتے ہیں جس کے 2 پر تھے۔ اب اسی طرح کی باتیں ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی براق کے لیے گاڑ لی ہیں۔ ناظرین، اس کو ہم سائنسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ براق کی 2 پر تھے تو آسمان کے بعد خلا شروع ہوتی ہے جہاں ہوا موجود ہی نہیں تھی، تو اس جگہ کو براق نے کس طرح عبور کیا ہوگا، کیونکہ وہاں تو ہوا موجود ہی نہیں ہے۔ اگر براق نے پروں سے اڑنا ہوتا تو وہ خلا میں ہی سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح ہندوؤں نے یہ باتیں بھی بنا رکھی ہیں کہ براق کے چہرہ ایک خوبصورت لڑکی جیسا تھا، کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، سفر معراج کو کافی حد تک آج کے سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب ساری دنیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو سچا کہنے پر مجبور ہو جائے گی۔